خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے بڑے دلچسپ اور پرانے سوال پر بات کر رہے ہیں جس نے صدیوں سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ دجال آخر کہاں قید ہیں؟ جی، یہ سوال واقعی بہت اہم ہے اور اس پر بہت سی روایات اور قیاس آرائیاں ملتی ہیں۔ بالکل، ہمارے پاس آج ایک یوٹیوب ویڈیو ہے جو اسی موضوع پر ہے۔ وہ اسلامی روایات اور کچھ نئے نظریات کو بھی دیکھتی ہے۔ جی ہاں، تو ہم اسی ویڈیو کی بنیاد پر بات کریں گے۔ تو آئیے اس میں گہرائی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا باتیں ہیں، خاص طور پر وہ مشہور حدیث حضرت تمیم داری والی۔ جی، حضرت تمیم دائی کی وہ اصل میں ایک بہت ہی آپ کہیں تفصیل طلب روایت ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے۔ اچھا، تو تمیم داری وہ پہلے نصرانی تھے پھر مسلمان ہوئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک واقعہ سنایا تھا۔ جی بالکل، وہ اپنے قبیلے کے تقریباً 30 لوگوں کے ساتھ ایک سمندری سفر پر نکلے۔ اچھا، اور پھر ایک بہت شدید طوفان آیا۔ وہ لوگ 1 مہینہ سمندر میں بھٹکتے رہے، پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے۔ 1 مہینہ بہت لمبا عرصہ ہے۔ جی بہت لمبا۔ آخرکار وہ مغرب کی طرف بہتے ہوئے ایک جزیرے پر پہنچے۔ اور وہاں سنا ہے کوئی بہت عجیب مخلوق ملی انہیں۔ جساسا؟ ہاں، جساسا، ایک جانور جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اتنا کہ اس کا اگلا پچھلا حصہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس نے اپنا نام جساسا یعنی خبریں اکٹھی کرنے والی بتایا۔ اور اسی نے انہیں ایک گرجے جیسی عمارت کی طرف بھیجا۔ کہا کہ وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا بہت شوقین ہے۔ تو وہ وہاں گئے؟ جی۔ اور وہاں کون تھا؟ ویڈیو کیا کہتی ہے؟ وہاں انہوں نے ایک بہت ہی دیو ہائیکل شخص کو دیکھا، بہت بڑا اور لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، بہت مضبوطی سے۔ زنجیروں میں؟ جی، ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے، پاؤں ٹخنوں تک جکڑے۔ اس نے خود انہیں بتایا کہ وہ المسیح الدجال ہے۔ اچھا، خود اس نے بتایا؟ جی۔ اور پھر اس نے ان مسافروں سے کچھ سوالات پوچھے۔ ہاں، یہ سوالات بڑے عام ہیں۔ کیا پوچھا تھا اس نے؟ جی، 3 خاص سوال تھے۔ ایک تو بسان جو شام میں ہے، وہاں کے نخلستان کے بارے میں کہ کیا وہ اب بھی پھل دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، بحیرہ تبریا یعنی سی آف گیلیلی کہ کیا اس میں پانی باقی ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا، زغر کے چشمے کے بارے میں کہ کیا لوگ اب بھی اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اور جب تمیم داری نے بتایا کہ ہاں یہ سب چیزیں ابھی موجود ہیں، پھل بھی ہیں، پانی بھی ہے، تو دجال نے کہا کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ ان نخلستانوں میں پھل نہیں ہوں گے اور بحیرہ تبریا کا پانی خشک ہو جائے گا اور چشمے سے کھیتی نہیں ہو سکے گی، یعنی یہ چیزیں اس کے نکلنے کے قریب ہونے کی علامات تھیں۔ اچھا، مطلب ایک طرح کی پیشگوئی؟ جی بالکل۔ اس نے پھر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا، ان کی بعثت، ہجرت مدینہ اور عربوں سے ان کی جنگ اور غلبے کے بارے میں۔ اور آخر میں کہا کہ اب مجھے جلد ہی نکلنے کی اجازت ملنے والی ہے اور وہ 40 دن میں پوری دنیا گھومے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اور جب یہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیا، اپنا عصا ممبر پر مارا اور فرمایا کہ تمیم داری کی بات مجھے بہت پسند آئی کیونکہ وہ اس بات کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اچھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، وہ شام یا یمن کے سمندر میں نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ مشرق، لیکن حدیث میں جزیرے کا نام تو نہیں بتایا گیا، تو ویڈیو میں کون جگہوں کا ذکر ہے؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو یمن کے قریب سکھتری جزیرے کا ذکر ہے، یہ بحیرہ عرب میں ہے۔ سکوٹریا، وہ تو کافی مشہور ہے اپنی عجیب چیزوں کی وجہ سے۔ جی ہاں بالکل، وہاں وہ ڈریگن بلڈ ٹری ہے جس سے خون جیسا لال رس نکلتا ہے، اور بہت نایاب قسم کے جانور، پودے اور ایک بہت بڑی غار بھی ہے، الہوک غار۔ تو چونکہ یہ مشرق کی طرف ہے یمن سے اور پر اسرار بھی ہے، تو کچھ لوگ اسے جوڑتے ہیں اس حدیث سے۔ جی، یہ ایک نظریہ ہے، محل وقوع اور پر اسراریت کی وجہ سے۔ لیکن ایک بالکل ہی الگ بات بھی تو ویڈیو میں ہے، برمودا ٹرائنگل کی۔ وہ تو بالکل دوسری سمت میں ہے، بحر اوقیانوس میں، مغرب میں۔ ہاں، یہ دوسرا نظریہ کافی مختلف ہے۔ برمودا ٹرائنگل تو ویسے ہی اپنی پر اسراریت کے لیے بدنام ہے، جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کمپاس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح،
تو ویڈیو اسے دجال سے کیسے جوڑتی ہے؟ ویڈیو میں ایک مصری محقق ہیں مصطفیٰ محمود داؤد عیسیٰ. ان کا حوالہ ہے کہ دجال کا وہاں بڑا اثر و رسوخ ہے، قلعے ہیں وہاں. اچھا. اور ایک ترکی مصنف ہیں قرصاد برجان. ان کا تو دعویٰ ہے کہ دجال وہیں سے امریکہ اور اسرائیل کو کنٹرول کرتا ہے. وہاں کسی جزیرے پر ایک گرجے میں خفیہ میٹنگز ہوتی ہیں جہاں عام لوگ نہیں جا سکتے. یہ تو بہت ہی سازشی قسم کی باتیں لگتی ہیں. جی، اور یہ بھی کہا گیا کہ گوگل میپس پر بھی وہ علاقہ ٹھیک سے نظر نہیں آتا. پیری ریلز کے پرانے نقشے کا بھی ذکر ہے جس میں کوئی عجیب مخلوق دکھائی گئی ہے. یعنی دو بالکل مختلف جگہیں، ایک مشرق میں روایت سے قریب، دوسری مغرب میں جدید پراسراریت اور سازشی نظریات سے جڑی ہوئی. جی، اور ایک تیسرا نظریہ بھی ہے مختصراً. وہ کیا ہے؟ ایک عالم کا خیال ہے کہ دجال پہلے بیر القاہل میں کہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آزاد تو ہو گیا، زنجیریں کھل گئیں، لیکن اسے باہر نکلنے یعنی خروج کی اجازت نہیں ملی. تو اب کہاں ہے؟ ان کے خیال میں اب وہ برمودا ٹرائنگل کے آس پاس کہیں اپنی تیاری کر رہا ہے نکلنے کی. تو مطلب کوئی حتمی بات نہیں پتا. ویڈیو بھی آخر میں یہی کہتی ہے کہ اصل علم تو اللہ ہی کو ہے. بالکل، حتمی علم اللہ کے پاس ہے. دجال جب بھی ظاہر ہوگا اللہ کے حکم سے اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوگا، اور وہ انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی. تو یہ ساری کہانیاں سکوترا ہو یا برمودا یا کوئی اور جگہ، یہ بس قیاس آرائیاں ہیں؟ جی، قیاس آرائیاں اور روایات ہیں، لیکن یہ دکھاتی ہیں کہ انسان ہمیشہ سے ان غیبی معاملات پیشین گوئیوں میں دلچسپی لیتا رہا ہے. صحیح کہا. اور یہ بات واقعی سوچنے والی ہے کہ آج بھی جب سائنس اتنی آگے بڑھ گئی ہے، یہ پرانے راز، یہ پراسرار شخصیات ہمارے تصورات پر اتنی مضبوط گرفت کیوں رکھتی ہیں؟ اس تجسس کی وجہ کیا ہے؟